الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا صدق الله العظيم يا رسول الله يا رسول الله انظر حالنا يا حبيب الله اسمع قولنا إننا في بحر غم مغرق خذ يدي سهل لنا أشكالنا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. کوئی زبان چپ نہ رہے، مل کے محبت نال پڑھیے الصلاۃ والسلام. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وصحابك يا خاتم النبيين. میرے داتا بیا سرور اولیاء، میرے داتا پیا سرور اولیاء، نائب مصطفیٰ تیری کیا بات ہے. میرے داتا پیا سرور اولیاء، نائب مصطفیٰ تیری کیا بات ہے. تو ہے فیض عالم سرور اولیاء، عکس مرتضیٰ تیری کیا بات ہے. تو نے اسلام کا پرچم بلند کیا، تو نے بد مذہب کا منہ بند کیا. تو نے اسلام کا پرچم بلند کیا، تو نے بد مذہب کا منہ بند کیا. تیرے در پہ آتے ہے شاہ و گدا، نائب
مصطفیٰ تیری کیا بات ہے، میرے داتا پیا سرور اولیاء، نائب مصطفیٰ تیری کیا بات ہے، تو ہے فیض عالم سرور اولیاء، عکس مرتضیٰ تیری کیا بات ہے، میرے داتا پیا سرور اولیاء، نائب مصطفیٰ تیری کیا بات ہے۔ نہایت ہی واجب الاحترام دوستو، بزرگوں، عزیز ساتھیوں، اللہ کریم دی حمد و ثنا پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس تے درود و سلام در نظرانہ پیش کرن تو بعد دعا ہے اللہ کریم حق بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کریم ہم سب کو سن سنا کر اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات محترم، آج کا ہمارا موضوع حضور سید الاولیاء سرور اولیاء حضرت داتا گنج بخش رحمت اللہ تعالی علیہ، کیونکہ آپ کا عرس مبارک کل ہفتہ کو شروع ہو رہا ہے، ہفتہ اتوار پیر یہ 3 دن آپ کا عرس مبارک ہوتا ہے، تو اس لیے آج ہم سب مل کر حضور داتا گنج بخش رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کا ذکر خیر کریں گے، سنیں گے، سنائیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے پیارے ولیوں کی محبت عطا فرمائے۔ حضرات محترم، 16واں سپارہ سورت مریم کی آیت نمبر 96 میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اس میں رب العالمین اعلان فرما رہا ہے، ان الذین آمنوا، وہ لوگ، بے شک وہ لوگ جو ایمان لے آئے، وعملوا الصالحات، پھر ایمان لانے کے بعد نیک اعمال بھی کیے۔ تو رب العالمین فرما رہا ہے یہ 2 کام کرنے کے بعد پھر میں ان کو اجر کیا دیتا ہوں؟ ان کو اجر یہ دیتا ہوں کہ سیجعل لہم الرحمن ودا، کہ ان کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال دیتا ہوں۔ کون لوگ ہیں؟ وہ لوگ جنہوں نے کلمہ پڑھا، کلمہ پڑھ کر پھر نیک اعمال کیے، اللہ عز و جل اور اس کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات پر عمل کیے، تو پھر اللہ تعالی ایسے لوگوں کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال دیتا ہے جو لوگ اللہ اور اس کے پیارے محبوب کے ہر حکم کو مانتے ہیں، کلمہ بھی پڑھتے ہیں، ایمان بھی لے آتے ہیں، پھر اچھے اعمال بھی کرتے ہیں۔ تو حضرات محترم، بات بڑی قابل غور ہے کہ آج سے تقریباً 980 سال گزر چکے ہیں، داتا علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کو مزار میں گئے ہوئے۔ تو آج ہم اگر ریسرچ کریں اس بات کی کہ میں اور آپ سارے کے اس محلہ میں فیصل آباد میں کوئی بھی داتا علی حجویری کا کوئی رشتہ دار موجود نہیں ہے،
کسی کے وہ ماموں یا چاچو یا کوئی بھی رشتہ داری نہیں ہے، لیکن ہم ان سے پیار کرتے ہیں۔ وہ پیار کرنے کی وجہ یہی ہے کہ وہ ایمان بھی لے آئے اور انہوں نے اچھے کام بھی کر کے اللہ کو بھی راضی کیا ہے، اللہ کے محبوب کو بھی راضی کیا ہے۔ تو حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کو مزار میں گئے ہوئے کئی سال گزر گئے، لیکن آج ہم بھی ان کے ساتھ پیار کرتے ہیں۔ بڑے بڑے بادشاہ، وزیر، مشیر آئے، بڑے بڑے ایسے بڑے اسمبلیوں میں بیٹھنے والے آئے، لیکن آج ان کی قبروں کے نشان بھی نظر شاید ہی کسی کے آئے، لیکن داتا گنج بخش رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کے مزار پر انوار پر دن ہو رات ہو کوئی بھی وقت ہو، آپ کے مزار پر انوار پر چلے جائیں، اللہ تعالیٰ کی رحمت آج بھی برس رہی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ہمارے دلوں میں داتا علی حجویری کی محبت کا جھنڈا لگایا ہے، کیونکہ جتنے بھی ولی آئے ہیں سارے کے سارے اللہ تعالیٰ نے اہل سنت و جماعت کو عطا فرمائے ہیں۔ اور یاد رکھیں، ہمارا جو صحیح العقیدہ سنی ولی ہوگا، ہم اس کے ساتھ پیار کرنے والے ہیں۔ جو شریعت کا پابند ہوگا، شریعت پر عمل کرنے والا ہوگا، جس کے ہاتھ میں ایک ہاتھ میں قرآن ہوگا، دوسرے ہاتھ میں محبوب کا فرمان ہوگا، ہم اس ولی کے ساتھ پیار کرنے والے ہیں۔ اگر کوئی کہے کہ میں ولی ہوں اور غیر شرع کام کرے، بڑے ایسے کام جن کاموں میں اللہ اور اس کے رسول کی ناراضگی ہو، تو ہم ایسے ولیوں کو ماننے والے نہیں ہیں۔ ہمارا ایسے ولیوں کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے جو شریعت کے خلاف ہو، قرآن کے خلاف ہو، محبوب کے فرمان کے خلاف ہو۔ ہم ایسے ولیوں کو مانتے نہیں ہیں، ہم اس ولی کو مانتے ہیں جو اللہ اور اس کے پیارے محبوب کے ہر احکامات کو ماننے والا ہو۔ تو حضور داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے 9 یا 10 کتابیں لکھی ہیں، لیکن سب سے جو اعلیٰ کتاب، جو مشہور زمانہ کتاب ہے، وہ حضور داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کتاب کشف المحجوب ہے۔ تو حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ بڑے برگزیدہ بندے گزرے ہیں، اللہ کے ولیوں میں آپ کا مقام ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ اگر کسی بندے کو پتہ نہیں چل رہا کہ میں ولی کامل کی پہچان کیسے کروں، مجھے ولی کامل نہیں مل رہا، وہ اور کچھ نہ کرے، وہ داتا حضور کی یہ کشف المحجوب شروع سے لے کر آخر تک پڑھ لے، اس کو ولی کامل کی پہچان نصیب ہو جائے گی۔ یہ حضور داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی یہ ایک ایسی کتاب ہے، بڑی مشہور زمانہ، ہر عالم دین کے پاس موجود ہے، اور ہر نوجوان کو پڑھنی چاہیے کہ حضور داتا گنج بخش رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے زندگی کیسے گزاری ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کا ذکر اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا 11ویں سپارے میں کہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحیاة الدنیا وفي الآخرہ لا تبدیل لکلمات اللہ ذالک هو الفوز العظیم۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہیں کوئی خوف نہیں ہے، کوئی ڈر نہیں ہے۔ کیوں؟ انہوں نے اللہ کو بھی راضی کیا ہے، اللہ کے محبوب کو بھی راضی کیا ہے۔ تو حضرات محترم، داتا علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ اپنی کتاب کشف المحجوب میں بہت پیاری باتیں فرمائیں، بڑی پیاری باتیں فرمائیں کہ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ
آپ فرماتے ہیں کہ وہ بندہ جو ہر وقت جس کی نظر خدا پر رہتی ہے، جس کی نظر اللہ پر رہتی ہے، تو آپ فرماتے ہیں کہ من نظر الی الخلق ہالک اور ومن نظر الی الخالق مالک، جس کی نظر خدا پر رہتی ہے وہ بندہ اس دنیا میں کامیاب ہو جاتا ہے، آخرت میں بھی کامیاب ہو جاتا ہے۔ اور من نظر الی الخلق ہالک، جس کی نظر مخلوق پر رہتی ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے نظر ہٹا لیتا ہے، وہ بندہ ہلاک ہو جاتا ہے۔ اور داتا علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ نے لاہور میں آ کر جب ڈیرا لگایا، آج سے 40 یا 45 سال پیچھے جو بڑے بزرگ لوگ ہیں وہ جانتے ہیں کہ لاہور کی حالت کیا تھی، لیکن وہ جو داتا علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ، کیونکہ آپ کی ولادت باسعادت 400 ہجری میں ہوئی ہے اور 465 میں آپ کا وصال ہوا ہے، تو آپ نے یہ جتنا عرصہ گزارا ہے، تو آپ نے جب لاہور میں تشریف لائے تو اس وقت حالات کیا تھے، کیا حالات تھے آپ سنیے، اپنے ایمان کو تازہ کیجئے کہ داتا علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ آپ لاہور اس وقت تشریف لائے تھے جب لاہور میں اور کوئی بھی ایمان والا نہیں تھا، لوگ بتوں کے پجاری تھے، دائیں دیکھتے پھر بھی بتوں کے پجاری، بائیں دیکھتے پھر بھی بتوں کے پجاری، آگے دیکھتے بتوں کے پجاری تھے، پیچھے دیکھتے لوگ بتوں کے پجاری تھے، لیکن داتا علی حجویری نے اس وقت اللہ کے قرآن کی تلاوت سنا کر لوگوں کے دلوں میں اللہ اور اس کے محبوب کی محبت کو پیدا کیا ہے۔ داتا علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ اس وقت لوگوں کے دلوں میں پھر کیسا منظر تھا، کیونکہ داتا علی حجویری یاد رکھیں عام انسان نہیں تھے، آپ بہت بڑے عالم دین تھے، بہت بڑے حافظ اور قاری تھے، بہت بڑے ولی تھے، حتیٰ کہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیونکہ آپ کی جو ولادت باسعادت ہے 500 ہجری میں ہوئی ہے اور آپ کا فرمان عالی شان ہے، حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ اگر میں حضور داتا علی حجویری کا زمانہ پا لیتا تو میں داتا علی حجویری کا مرید بن جاتا۔ یہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرما رہے ہیں، کیونککہ آپ کی ولادت باسعادت 500 ہجری میں ہوئی تو حضور داتا علی حجویری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ 465 ہجری میں آپ کا وصال ہے، تو حضور غوث اعظم فرما رہے ہیں اگر میں داتا علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ کے زمانہ میں ہوتا، میری ولادت ہوتی تو میں ان کا زمانہ پا لیتا تو میں حضور داتا علی حجویری کا مرید بن جاتا۔ پھر داتا علی حجویری کے مزار پر جو بھی آئے ہیں، حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے صرف 40 دن چلا کیا ہے، ایسی رحمت کی بارش ہوئی کہ آپ جب جانے لگے تو کیا فرما دیا، وہ فارسی کا ایک شعر بڑا مشہور زمانہ کلام ہے، اور آج بھی داتا علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کے مزار پر انوار پر لکھا ہوا ہے، اور آج بھی وہی رحمت کی بارش ہو رہی ہے۔ آج ہماری محبت میں کمی ہے، لیکن اگر محبت ہو حضرت معین الدین چشتی اجمیری جیسی تو پھر آج بھی داتا علی حجویری ضرور کرم فرماتے ہیں۔ تو وہ شعر سنیے، اپنے ایمان کو تازہ کیجئے، مل کر پڑھتے ہیں، کیونکہ آپ کا دربار، آپ کے دربار مزار پر انوار پر آج بھی رحمت کی بارش ہو رہی ہے، اور آج دیکھے چراغا ہی چراغا ہے، ہر وقت قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے، کہیں محبوب کی ذات پر درود و سلام پڑھا جا رہا ہے، کہیں قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے، اور آج بھی پتہ چلتا ہے کہ جب بھی جو اللہ کا ولی نیک برگزیدہ جو صحیح العقیدہ ولی ہے، آج بھی ان کے مزار پر قرآن کی تلاوت بھی جاری ہے، ان کے مزار کے ساتھ اللہ کا گھر مسجد بھی موجود ہے۔
تو آدھو حضرت توجہ فرمانا حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے 40 دن چلا چلا کیتا ہے، پھر 40 دن چلا کرن تو بعد آپ نے اب جدو فیض انوار دی بارش ہوئی ہے تے پھر کیا فرماندے نے گنجے بخشے فیض عالم مظہر نور خدا، گنجے بخشے فیض عالم مظہر نور خدا، گنجے بخشے فیض عالم مظہر نور خدا، نام کے سارا پیر کامل کاملا رہنما حضور داتا علی اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ آپ دی بارگاہ دے اندر پاک پتن دا بادشاہ اگر آئے نے حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ تعالی علیہ آپ بھی بڑی ہستی نے، آپ بھی بڑے ولی اللہ نے، آپ اگر آئے نے آپ گھٹنیاں دے بل چل رہے نے، حضرت خواجہ بابا فرید رحمت اللہ تعالی علیہ آپ دے مریداں نے سوال کیتا حضور کی وجہ گھٹنیاں دے بل چل رہے ہو، آپ سیدھے پیراں تے کیوں نہیں چل رہے؟ حضرت بابا فرید رحمت اللہ تعالی علیہ آپ دی محبت ویکھ، آپ دا پیار ویکھ، اپنے مریداں نوں فرماندے نے او مریدو میں اج داتا علی حجویری دی بارگاہ دے اندر آیا، اج ایتھے اتنے اللہ دے فرشتے آئے ہوئے نے کہ پورا پیر رکھن دی جگہ موجود نہیں ہے، پورا پیر رکھن دی جگہ موجود نہیں ہے۔ حضرات محترم او حضرت داتا علی اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ جنہاں دے مزار پر انوار تے اج بھی رونقاں موجود نے، بڑے بڑے بادشاہ بڑے وزیر مشیر آئے نے، حضرات محترم انہاں دے مزار دے انہاں دی قبراں دے نشان مٹ گئے نے، لیکن داتا علی اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ آپ دے مزار پر انوار تے اج بھی بہار ہی بہار آنے، آج بھی بہار ہی بہار آنے، کیونکہ وہ لوگ نے جنہوں نے رب العالمین نو راضی کیتا ہے، اللہ دے پیارے محبوب نو راضی کیتا ہے، جدو اللہ دے محبوب راضی ہو جاندے نے۔ حضرات محترم یہ حضرت داتا علی اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ نے جنہوں نے اپنا سب کچھ امام الانبیاء دے نام تے قربان کیتا ہے، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی خاطر اپنا شہر چھڑیا ہے، او غزنوی شہر چھڑ کے آپ دے پیر نے ڈیوٹی لگائی ہے، کس واسطے؟ اے علی اجمیری تو لاہور دے اندر جانا ہے جتھے لوگ رام رام آکھدے نے، اوتھے تے انہاں لوگاں دلاں دے اندر امرتا دی محبت نو کڈ کے اللہ رسول دی محبت پیدا کرنی ہے۔ پھر آپ نے ایسی محبت کیتی ہے، ایسی محبت انہاں لوگاں دلاں دے اندر پیدا کیتی ہے جڑے بتاں دے پجاری سی، او اللہ وحدہ لا شریک دی توحید دا اعلان کر رہے نے، امام الانبیاء دی رسالت دا اعلان کر رہے نے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی رسالت دا اعلان کردے نظر آ رہے ہیں۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نال پیار کرن والے حضرت داتا علی اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ اپنی کتاب کشف المحجوب دے اندر ایک واقعہ لکھ دے نے کہ ایک بندہ کی ویکھیا ہے کعبہ شریف دا طواف کر رہا ہے، کعبہ شریف دا طواف کردیاں اللہ دی بارگاہ دے اندر کی دعا کر رہا ہے، دعا کر رہا اللہم اصلح اخوانی، دعا کر رہی یا اللہ میرے دوستوں کو اچھا بنا دے، میرے دوستان اچھا بنا دے۔ اور دیکھو سوال کیتا گیا او منگل والے جیڑا بھی آندا ہے اللہ دے گھر دے کعبۃ اللہ دا طواف کردا ہے، اللہ کریم دے اس گھر دے کول آندا ہے، اپنے واسطے دعا کردا ہے، لیکن تو اپنے دوستاں واسطے دعا کر رہا ہے۔ انہیں آکھیا میں اس واسطے اپنے واسطے نہیں منگ رہا، میں دوستاں واسطے دعا کر رہا، میرے دوست نیک ہون گے میں انہاں دے نال
بیٹھ کے میں بھی نیک ہو جاؤں گا. دوست یا رسول اللہ یا علی یا علی. شان اولیاء ذرا مل کے بولیا کرو، شان اولیاء. آدھو سے توجہ فرمانا کی دعا مانگ رہے اللہم اصلح اخوانی، یا اللہ میرے دوستانو اچھا بنا دے، میرے دوستانو اچھا بنا دے. سوال کیتا گیا دی کی وجہ ہے تو اپنے دوستان واسطے دعا مانگ رہا ہے، اپنے واسطے دعا نہیں مانگ رہا. انہیں کیا میں اس واسطے دعا مانگ رہا ہوں اگر میرے دوست نیک ہون گے، اگر میرے دوست اچھے ہون گے، میں انہاں دے کول بیٹھ کے میں بھی اچھا بن جاواں گا. میرے وال توجہ کرو ذرا مل کے سبحان اللہ. دوست نیک ہون گے تے میں بھی نیک ہو جاواں گا. اگر دوست برے ہون تے انہاں دے نال دوستی رکھو گے تے پھر تسی بھی بولو نا. اس واسطے ایک شاعر نے بڑا کمال کلام لکھیا ہے، کہندے چنگیاں دے لڑ لگیا میری جھولی پھل پے، مندیاں دے لڑ لگیا میرے اگلے بھی رل گئے. چلو مورخا چلو مورخا اے سارے رل گئے، نہ تکیرے نہ ات کیرے جڑے سونے دے دوار او بھول گئے. کامیاب وہ لوگ ہوندے نے جنہاں دی دوستی بولو نا اچھے لوگاں نال ہوئے. جنہاں دی دوستی بریاں دے نال ہوئے گی تے بری صحبت انسان نو برا بنا دیندی ہے تے چنگی صحبت انسان نو بولو نا چنگی صحبت انسان نو چنگا بنا دے دیئے. آدھو سیر توجہ فرمانے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دن غلامہ نال پیار کرنے والیو اے حضرت داتا علی اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ. اے عام ہستی نہیں ہے، اے ہستی نے جنہ دے باپ دا سلسلہ نسب حضرت امام حسن دے نال جا کے ملدا ہے اور آپ دی والدہ محترمہ دا شجرہ نسب امام حسین دے نال جا کے ملدا ہے. اے نجیب الطرفین سید نے نجیب الطرفین سید نے حسنی حسینی سید نے جڑا انہاں دے نال پیار کرے گا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم راضی ہو جان گے. لیکن پیار محبت دی گل یہ ہے کہ اللہ دے ولیاں دی سیرت نو پڑھنا ہے، اس تے عمل کرنا ہے. جدو عمل کران گے اللہ دے ولیاں دی سیرت نو پڑھ کے اس تے عمل کران گے اللہ بھی راضی، اللہ دے محبوب بھی راضی ہو جان گے. اللہ بھی راضی، اللہ دے محبوب بھی راضی ہو جان گے. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے غلاموں اے حضرت داتا علی اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے ایک حضرت سلیمان فارسی رحمت اللہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ دا ایک واقعہ کشف المعجون کے اندر لکھے آئے اور کمال کر دیتا ہے. آپ فرماندے نے حضرت سلیمان فارسی او حضرت سلیمان فارسی نے جنہوں نے امام الانبیاء نے فرمایا اے سلیمان میری اہل بیت دے وچوں ہے، اے میری اہل بیت دے وچوں ہے. حضرت داتا علی اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے انہاں دا واقعہ نقل فرمایا ہے. حضرت سلمان جا رہے نے جنگل دے وچوں، آپ دے نال ایک مہمان بھی موجود ہے، آپ دے نال مہمان دے واسطے کھانا تیار کرنا ہے. جنگل دے وچوں گزرتے جا رہے نے، آپ نے آواز دیتی ہے او جنگل دے جانورو ایک پرندہ میرے کول آ جائے، ایک ہرن بھی میرے کول آ جائے. آپ دے آواز دین دی دیر سی ایک پرندہ بھی آ گیا، ایک ہرن بھی آ گیا. جب ہرن بھی آ گیا پرندہ بھی آپ دے قدموں دے اندر آ گیا ہے. آپ نے فرمایا میرے نال مہمان ہے، میں دے واسطے کھانا تیار کرنا ہے. جب مہمان نے ویکھیا کہ حضرت سلیمان نے آواز دی پرندے آ گئے نے، جانور بھی آ گئے نے، انہیں قدمت ہاتھ رکھ کے عرض کی تھی اے پیارے
سلیمان تسی محبوب دے صحابی ہو، اللہ نے مقام کیویں عطا فرمایا کہ تسی جانوراں نو آواز دتی ہے، جانور تواڈے قدماں دے اندر آ گئے نے، آپ نے فرمایا تسی محبوب دا فرمان نہیں سنیا، محبوب دا فرمان کیے، محبوب نے اللہ دا فرمان سنایا ہے، من کان للہ کان اللہ، جڑا بندہ اللہ اور دے رسول دی گل من لیندا ہے پھر اللہ او دی گل موڑدا نہیں، جدوں بھی کسے چیز نوں پکاردا ہے پھر او بھی کسے دی گل موڑدی نہیں۔ حضرت سلیمان فرما رہے نے او دنیا حیران ہون دی ضرورت نہیں ہے، میں جدوں دا پیدا ہویا میں اج تک اللہ دے رسول دی نافرمانی نہیں کیتی۔ ذرا مل کے کہہ دیو سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ سانو بھی نافرمانیاں تو بچن دی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرمانے نے حیران ہونے دی ضرورت نہیں ہے، میں جدوں دا پیدا ہویا میں اللہ دی کدے نہ فرمانی نہیں کی تھی، میں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی نہ فرمانی نہیں کی تھی، میں ہر حکم تے عمل کیتا ہے۔ جدوں اللہ دے ہر حکم تے عمل کرو گے، اللہ دے محبوب دے ہر حکم تے عمل کرو گے، پھر جے دیو آواز دیو گے، جدوں دعا کرو گے اللہ تعالیٰ تہاڈی دعا نو قبول فرمائے گا، پھر اللہ تعالیٰ تہاڈی دعا نو قبول فرمائے گا۔ اسی واسطے میں اکثر گل کردا ہوں نا، اج ماں باپ پریشان نے، اج نے ساڈی اولاد نہ فرمان ہو گئی ہے، میں کہ تسی اللہ رسول دی منیا کرو، اللہ رسول دی بندہ گل منے نا۔ تے حضرت سلیمان فارسی دس رہے نے کہ جڑا اللہ رسول دی گل مندا ہے پھر جڑی او گل کرے او دی بھی خالی رلب موڑدا نہیں، پھر چاہے اولاد کیوں نہ ہوئے، پھر جانواری کیوں نہ ہون، چاہے ہرن ہوئے چاہے کوئی پرندہ ہوئے، سارے ہی دی آواز تے لبیک آکھدے نے۔ اگر ماں باپ اللہ دے رسول دی فرما برداری کرن گے پھر اولاد بولو نا، پھر اولاد نیک ہوے گی تے اور داتا گنج بخش رحمت اللہ تعالی علیہ آپ دا تذکرہ سنن والے ہو، آپ دی سیرت سن کے اللہ سانو عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ آپ اپنی کشف المحجوب کتاب دے اندر ایک روایت نقل فرماندے نے، آپ فرماندے نے میں 4 سال ایک واری سفر دے اندر رہا ہوا، 4 سال سفر دے اندر رہا ہوا، لیکن 4 سالوں دے اندر میری ایک بھی نماز قضا نہیں ہوئی، ساریاں ادا کی دیا ساریاں ادا کی دیا نے تے کوئی بھی نماز جماعت تو بغیر نہیں پڑھی، کوئی بھی نماز جماعت تو بغیر نہیں پڑھی۔ اے آپ نے اپنے بچپن دا ذکر کیتا ہے کہ اجے میرا بچپن سی لیکن 4 سال سفر کیتا ہے، 4 سالوں کے اندر ایک بھی نماز قضا بھی نہیں ہوئی۔ قضا دے نال نال میں جڑی بھی نماز ادا کیتی ہے بڑا سفر کیتا ہے، لیکن جدوں بھی نماز پڑھی ہے جماعت دے نال، جدوں بھی نماز ادا کیتی ہے جماعت دے نال پڑھیے، پھر انہوں نے اللہ رسول نو راضی کیتا ہے، ایمان بھی لے کے آئے نے۔ یہی 16واں سپارہ آیت نمبر 96 ایک حضرات محترم تفسیر کے اندر جائیے، پھر رب العالمین یہی فرما رہا ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، جڑے ایمان والے ہون گے نیک عمل کریں گے پھر لوگاں دے دلوں دے اندر اللہ تعالیٰ انہاں دی محبت دا جھنڈا لگا دے گا۔ اسے واسطے تے اسی اللہ دے ولیاں دا تذکرہ کردے ہاں، اسی محبت کرنے والے ہاں، محبت بھی کردے ہاں تے نالے آنے میرے داتا پیا سرور اولیاء، سارے مل کے ذرا محبت نال پڑھ لو میرے داتا سرور اولیاء، ذرا
مل کے سارے محبت کرنے والے ہو، سارے داتا حضور دے نال پیار کرنے والے ہو، اج یاد رکھنا یہی قرآن پاک دی آیات مبارکہ جدوں بھی داتا علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ آپ دا ذکر خیر ہوئے ایمان والا خوش ہو جاندا ہے، خوش ہو کے ہی ذکر کردا ہے میرے داتا پیا سرور اولیاء، میرے داتا پیا سرور اولیاء، نائب مصطفیٰ تیری کیا بات ہے۔ ذرا مل کے محبت نال پڑھ لو، جڑا عاشق بیٹھا ہے داتا حضور نال پیار کرنے والا بیٹھا ہے، ذرا انہوں دعوت ہے، ذرا مل کے میرے داتا پیا سرور آؤ۔ اجے سارے دی آواز نہیں آئی، ذرا مل کے میرے داتا پیا سرور اولیاء، میرے داتا اولیاء، نائب مصطفیٰ تیری کیا بات ہے۔ اللہ دے ولیاں نال پیار کرنے والے ہو، آخری حدیث مبارکہ سنو، اپنا ایمان تازہ کرو، یہ حدیث مبارکہ یاد رکھنا، یہ نسائی شریف کے اندر بھی موجود ہے، ابن ماجہ شریف کے اندر بھی موجود ہے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت دا دن ہوئے گا، اللہ دے سامنے کچھ لوگ ایسے گلاں کریں گے، اللہ دے سامنے گفتگو کرنا عام بندے دا کم نہیں ہے، عام بندے دا کمال نہیں ہے، بڑے خاص لوگ ہوں گے جو اللہ دی بارگاہ دے اندر گفتگو کریں گے۔ حضرات محترم رب العالمین جنت دا حکم فرمائے گا، او میرے پیارے تسی جنت دے اندر چلے جاؤ، لیکن اللہ دی بارگاہ دے اندر تکرار کریں گے، تکرار آدھے نے ایک گل نو بار بار دہرانا، بار بار گل کریں گے، عرض کریں گے مولا تو سانو پتا ہے اسی تیرے نیک بندے ہاں، اسی تینوں دنیا دے اندر راضی کیتا ہے، اللہ رسول نے راضی کیتا ہے، مولا تو سانو جنت دا وارث بنایا ہے، کیونکہ اللہ دا قرآن ہے تلک الجنت التی نور سنے عبادنا من کان تقیا، جڑے اللہ دے نیک بندے نے، جڑے اولیاء اللہ نے، اللہ تعالیٰ نے انہوں نے جنت دا وارث بنایا ہے، اللہ دی بارگاہ دے کریں گے مولا، بار بار تکرار کریں گے، سانو مولا تو کم فرمایا ہے اسی جنت دے اندر چلے جائیے مولا، لیکن جڑے ساڈے نال پیار کرن والے نے، جڑے ساڈے نال پیار کرنے والے نے، ساڈے نال محبت کرنے والے نے، انہاں دے بارے مولا کی حکم ہے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، انہاں دے بارے اللہ تعالی حکم فرمائے گا، جدو اللہ دے ولی بار بار تکرار کریں گے، رب العالمین فرمائے گا او میرے پیارے بندے اذهبوا اذهبوا اذهبوا، تسی جہنم دے کنارے تے چلے جاؤ، اوتھے کھڑے ہو کے دیکھو جڑا جڑا تواڈے نال محبت کرن والا ہے، جڑا بندہ تواڈے نال محبت کردا ہے، احببتا یا تسی دے نال پیار کردے ہو، اونوں جہنم دے وچوں کڈ کے اونوں جنت دے اندر داخل فرما دیو۔ میں تواڈی گل من لئی ہے حضرات محترم، اللہ دے ولی نے جنہاں ایمان بھی لے آندا ہے، اچھے عمل بھی کیتے نے، اللہ نو راضی کیتا ہے، اللہ دے محبوب بھی راضی ہو گئے نے۔ اسی ایسے ولیوں کا تذکرہ کر دیا، داتا علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ تقریباً 980 سال گزر گئے نے، اج بھی لوگ انہاں دے نال محبت کردے نے، انہاں دے نال پیار کردے نے۔ اے کی وجہ ہے؟ اے اوہی لوگ نے جنہاں نے اللہ نو راضی کیتا ہے، اللہ دے محبوب نو راضی کیتا ہے، اسی انہاں دے نال پیار کردے ہاں، انہاں دی محبت دا جھنڈا اللہ تعالی نے ساڈے سنیاں دے دلاں دے اندر لگایا ہے۔ اسی ہر وقت یانے میرے داتا پیا
سارے محبت والے مل کے میرے داتا پیا سرور اولیاء سستی ذرا اتار کے ذرا گوڈے تو ہاتھ لا کے بھی یاد رکھنا داتا علی اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے کشف الموجود دے اندر اے ادب بھی دسیا ہے آپ نے فرمایا جدوں بھی اللہ دی بارگاہ دے اندر بیٹھو تشہد دے اندر دو زن ہو کے بیٹھنا کبھی بھی گڈڑے اٹھا کے اللہ دی بارگاہ دے اندر نہ بیٹھنا اے ادب بھی سانو داتا علی اجمیری نے سکھایا ہے تے پھر مل کے آنے میرے داتا پیا سرور اولیاء میرے داتا پیا سرور اولیاء میرے داتا پیا سرور اولیاء نائب مصطفیٰ تیری کیا بات ہے میرے داتا پیا سرور اولیاء نائب مصطفیٰ تیری کیا بات ہے۔ تو حضرات محترم اللہ کریم دی بارگاہ دے اندر دعا ہے اللہ تعالیٰ اپنے ولیاں دی محبت دے نال اللہ تعالیٰ انہاں دی سیرت نو پڑھ کے عمل دی توفیق عطا فرمائے، آمین۔